حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین مقرر فرمایا۔ سورۃ النمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگو، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا سرہی فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک شاندار سلطنت اور بے مثال حکومت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر وہ چیز دی تھی جس کی ضرورت ملک پر حکومت کے دوران میں ممکن ہے، یعنی ہر قسم کا سامان، ہتھیار، لشکر، سپاہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جنات، انسان، پرندوں اور جانوروں کی جماعتیں، اور پھر علم اور عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات ان کو سمجھانے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا بالکل کھلا فضل تھا جو اس نے اپنے بندے کو عطا کیا۔ بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام اس فضل پر اللہ تعالیٰ کے بے حد شکر گزار بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات، پرندوں اور انسانوں پر مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ علیہ السلام پر سایہ کر رکھا تھا۔ ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، سو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ تب وہ اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرما کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈرز اور کمانڈرز تھے جو روزانہ اپنے مقررہ وقت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ ہدہد کا یہ فرض تھا، یعنی اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ دوران سفر جب لشکر کسی بنجر مقام پر پہنچتا اور پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ کھوج لگا کر بتایا کرتا کہ زمین پر کس مقام پر کھدائی کرنے سے پانی مل سکتا ہے۔ اس کے بتانے پر فوجی اسی جگہ کھدائی کرتے اور پانی حاصل کر لیا کرتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں ہے۔ ہدہد بغیر کسی کو اطلاع دیے اپنے مقام پر حاضر نہیں تھا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کا معقول وجہ ہمیں بتائے تو اس کی سزا ختم کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کو سزا ضرور ملے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ ہدہد جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا کہ وہ ایک سچی خبر لے کر آیا ہے۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان ہوتا ہے۔ انہوں نے جانوروں، پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل پیش کرے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ہدہد آ موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان لوگوں پر بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ
اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں اور ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے۔ بس وہ رستے پر نہیں آتے اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو کیوں نہ سجدہ کریں، جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے لوٹ آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا، دربار والو، میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے بعد کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور متی اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اہل دربار، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک تم حاضر نہ ہو اور صلاح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ کرنے والی نہیں۔ وہ بولے کہ ہم بڑے زور آور اور سخت جنگجو ہیں اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، تو جو حکم دیجیے گا اس کے انجام پر نظر کر لیجیے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ جب وہ قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوں گے۔ اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن کے علاقے میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمرانی شاہی خاندان کی ایک عورت کیا کرتی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو حکمران بنا لیا۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی خبر دی کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا کی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے، جواہرات اور موتی لگے ہوئے تھے، اور وہ سونے سے مزین تھا، یعنی اس کا تخت اتنا بڑا تھا کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں تھی۔ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کو پہنچایا تو اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ طلب کیا۔ پوچھا کہ اے میرے سرداروں، تم اس معاملے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، لیکن آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا۔ آپ خود سمجھ لیجئے، سوچ لیجئے اچھی طرح کہ ہمیں آپ کیا حکم فرمائیں گی۔ ملکہ بلقیس ایک عقل مند خاتون تھی۔ وہ یہ سمجھ گئی کہ خط بھیجنے والے کا مقابلہ کرنا یا اسے دھوکہ دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تاہم اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ایک کوشش ضرور کی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر خوش کرنے اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے تحفے تحائف حضرت سلیمان کی طرف بھیجے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام ان تحفوں سے خوش ہونے کی بجائے جلال میں آ گئے۔ مزید غصہ ان کا بڑھ گیا
اور تحفہ لانے والوں سے انہوں نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور انہیں ہمارا یہ فیصلہ سنا دو کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جس کا سامنا کرنے کی ان لوگوں میں طاقت بھی نہیں ہوگی، اور ہم انہیں ضرور ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں یعنی ملکہ بلقیس کو اور ان کے دربار والوں کو اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اپنے فرما بردار جنوں سے مخاطب ہوئے۔ اے دربار والو، ملکہ سبا جس تخت پر بیٹھ کر اپنا دربار لگاتی ہے، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے؟ اس پر ایک بہت بڑا قوی ہیکل جن حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جب تک آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے میں اس سے پہلے وہ تخت لا کر آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ مجلس سے مراد ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے اہم معاملات پر غور کرنے کے لیے اور مقدمات وغیرہ کا فیصلہ کرنے کے لیے صبح سے دوپہر تک اپنے دربار میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں یہ ذمہ داری ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی کہ تخت کے جواہرات میں خیانت نہیں کروں گا۔ دربار میں ایک مومن جن بھی موجود تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ مومن جن ملکہ بلقیس کا تخت تھوڑی ہی دیر میں یمن سے بیت المقدس تک لے آیا۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ اسے نہ شکر کرنے والوں کے شکر کی ضرورت ہے، نہ کافروں کی ناشکری سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی آرائش اور اس کی ڈیکوریشن میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ ملکہ بلقیس کی عقل مندی کا اندازہ ہو سکے۔ حکم دیا گیا کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو سیدھی راہ نہیں پاتے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے کہ گویا یہ وہی ہے۔ ملکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ آئی تھی، اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم بغیر کسی دلیل کے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے تھے۔ اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے پر چلتے ہوئے سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا تھا جس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی۔ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا کہ محل میں تشریف لے چلیے جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے۔ اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ محل تو ایک حوض ہے، چنانچہ اس نے اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹایا اور پانی کے اندر پیر رکھنا چاہا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو شیشے سے بنی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، سورہ نمل میں ارشاد ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ تاریخ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے کھنڈرات آج بھی بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کی دیوار کے پاس موجود ہیں۔ واللہ اعلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔